اللہ رب ذوالجلال کے نام سے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ماں کے لخت جگر کی جو اس بے رحم دنیا کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ 15 دسمبر کی ٹھٹھراتی اندھیری رات تھی۔ ہر طرف محیط سناٹا چھایا ہوا تھا کہ ایک غریب کسان مجاہد کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مجاہد جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد جنید رکھا۔ جنید کی ماں سارا دن سلائی مشین چلاتی اور اپنے گھر کا گزارا کرتی، اور مجاہد بھی کھیتوں میں محنت مزدوری کرتا۔ مجاہد غریب ضرور تھا، لیکن محنت اور ایمانداری کا جذبہ اس کے اندر تو جیسے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایمانداری کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھا ہوا تھا۔ اس کی ایمانداری کو ہر ایک پسند کرتا تھا۔ فصل کی کٹائی پر کچھ پیسے ہاتھ لگتے، لیکن وہ بھی نئے کھیت میں صرف ہو جاتے۔ محمد جنید کا بچپن دوسرے بچوں جیسا نہ تھا، کیونکہ اس کے والدین کے پاس اتنے پیسے کبھی نہ ہوتے تھے کہ وہ اسے اچھے کپڑے اور کھلونے خرید دیتے۔ باپ نے اسے 5 سال کی عمر میں سرکاری اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا۔ جنید تعلیم حاصل کرنے لگا۔ چونکہ جنید اپنے گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ شروع سے ہی دل لگا کر محنت کرتا تھا۔ سکول کے بعد جنید باپ کا کھیتی باڑی میں ہاتھ بھی بٹاتا، لیکن بعض اوقات ایسے کاموں سے باپ اس کو منع کرتا اور یہ کہتا کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے گا۔ دوستوں، کوئی بھی باپ اپنی اکلوتی اولاد کو اپنے ساتھ کام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ جنید اپنے دوستوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کا ایک دوست محمد اویس جب اپنے ماموں کے ساتھ سکول آتا تو اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ ہوتی، لیکن جنید ہمیشہ صابر و شاکر رہتا اور کبھی والدین سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرتا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر گیا۔ جنید کو آگے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے باپ سے کہتا، میں پڑھ لکھ کر ایک ایماندار اور بڑا افسر بنوں گا۔ غریب مجاہد بھی تو یہی چاہتا تھا، مگر بڑے پرائیویٹ کالجوں اور ہاسٹلوں کی فیسیں اس کے بس میں نہ تھیں، لہٰذا اس نے سرکاری اسکول کو ترجیح دی اور اسے سرکاری کالج میں داخل کروا دیا۔ جب جنید شہر میں آیا تو اس کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ والدین کی غربت اور ایمانداری ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہتی۔ فضول خرچی تو دور کی بات، بھوک کے ستانے پر بھی پانی پی کر گزارا کر لیتا تھا۔ محمد مجاہد کا بیٹا بڑا آدمی بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ اس کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا اور خود بھوکا رہ کر بیٹے کی پڑھائی کے لیے باقاعدگی سے شہر پیسے بھیجتا۔ جنید کو شہر میں اپنے لیے ایک چھوٹے سے مکان کی ضرورت تھی، اس لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مکان کی تلاش میں جس محلے میں جاتا انہیں کوئی مکان کرائے پر نہ ملتا، کیونکہ رہنے والے طالب علم تھے۔ اگر کوئی اپنا مکان دے بھی دیتا تو محلے کے دوسرے لوگ مالک مکان سے کہتے کہ ان طالب علموں کو مکان کرائے پر کیوں دیا ہے، انہیں محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اگر انہیں رہنا ہے تو شہر کے باہر والے حصے میں جا کر رہیں۔ جنید اکثر سوچتا، جس معاشرے میں طالب علم کی عزت نہ ہو وہ کیوں کر ترقی کرے گا۔ وہ جب کبھی بازار میں جاتا تو دیکھتا کہ دکاندار خود تو ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن باتیں فلاسفروں جیسی کرتے ہیں، اسے جاہل، گنوار اور دیہاتی سمجھ کر پیسے وصول کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کرائے کے مکان میں رہ کر، روکھی سوکھی کھا کر اور ٹیوشنیں پڑھا کر اس نے انٹر اور گریجویشن کا امتحان پاس کر لیا۔ جنید کے پاس اچھا کھانا کھانے کی سکت نہ تھی، بھلا اخبار کیسے خریدتا؟ چائے کے کھوکے پر آنے جانے والے اخباروں میں نوکریوں کے اشتہار پڑھ کر درخواستوں پر درخواستیں لکھتا بھیجتا رہا، مگر نوکری نہ ملی۔ ملتی بھی کیسے؟ نہ تو کوئی سیاستدان اس کی سفارش کرنے والا تھا، نہ ہی رشوت دینے والا باپ تھا۔ نالائق اور آوارہ لڑکے رشوت دے کر نوکری لگ جاتے اور وہ لائق، محنتی اور ایماندار ہو کر بھی بے روزگار رہا۔ جب وہ گھر آتا تو پریشان ہوتا۔ دکھیاری ماں پریشانی کی وجہ پوچھتی تو کہہ دیتا، کوئی بات بھی نہیں ماں، ایسے ہی ذرا تھکاوٹ ہے۔ اکثر سوچتا کہ گاؤں کا مکان بیچ کر ویزا لگوا لے، 1-2 سال محنت کر کے سب کچھ واپس حاصل کر لے گا، مگر ایسا کرنے سے ڈر جاتا۔ دھوکہ فراڈ کے ہزاروں واقعات سن چکا تھا۔ روشن کل کے لالچ میں غریب والدین کو بے گھر کرنے کے خیال سے اس کا دل لرز جاتا تھا۔ جب نماز پڑھتا تو اپنے رب ذوالجلال سے رو رو کر یہی التجا کرتا، اے اللہ، کیا غریب ہونا جرم ہے؟ معاشرے میں کوئی بھی اچھا نہیں جانتا اور حکومت بھی غریبوں کو نوکریاں نہیں دیتی، نت نئی پالیسیوں سے عوام کو بے روزگار کرتی رہتی ہے۔
اے میرے مالک، اے اللہ، ہمارے حکمرانوں کو رحم و عدل انصاف والا بنا۔ رات گئے تک وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اس بے رحم دنیا کا گلہ اپنے رب سے کرتا۔ اس کے والدین بوڑھے ہو گئے تھے۔ بیٹا جس کو پڑھایا لکھایا کہ بڑا آدمی بنے گا، والدین کا سہارا بنے گا، بڑھاپے کی لاٹھی ہوگا، الٹا ماں باپ کے لیے بوجھ بنا ہوا تھا۔ یہی غم اندر ہی اندر سے اسے دیمک کی طرح چاٹنے لگا۔ ماں باپ بھی رب سے دعا مانگتے کہ اے اللہ، ہمارے بیٹے کو بڑا افسر بنا دے۔ بڑا افسر بننا تو دور کی بات، اسے تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ تفرقات اور غربت سے جنید کی صحت گرتی چلی گئی، اور ایک روز اچانک وہ اس بے رحم دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ ماں جس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس کا لخت جگر تھا، وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور اسے دوڑے پڑنے لگ گئے تھے۔ بالآخر اسے رب سے انصاف دلوانے خود ہی اس کے پیچھے چلی گئی۔ محمد مجاہد کو یکے بعد دیگرے 2 جنازے اٹھانے پڑے۔ وہ بھی رو رو کر یہی التجا کرتا تھا، یا اللہ، مجھے اس بے انصاف خود غرض اور بے رحم دنیا سے اٹھا لے۔ تو دوستو، جب تک اس وطن عزیز کے اندر عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، عدل و انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، تو اسی طرح کتنی ماؤں کے لخت جگر اسی طرح اس بے رحم دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے۔